بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت اور پراثر مہینہ، حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کا پلیٹ فارم، اور موضوع ہے ہمارا ماہ رمضان المبارک کی مختلف مناسبات۔ آج ہم جس مناسبت پر بات کریں گے اس پر پہلے ہم غالباً 2 سیٹنگز کر چکے ہیں، اور آج بھی ہم اسی سے انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹینیو کریں گے گفتگو کو، اور ہمارا موضوع آج کا ہوگا کتاب خدا یعنی قرآن مجید۔ مادر امت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موضوع پر بات کر رہے تھے، اور یہ موضوع اس لیے ماہ رمضان المبارک میں زیادہ ڈسکس کرنا ضروری ہے اور اس میں اپنے اندر بہتری پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع القرآن ہے، قرآن مجید کی بہار ہے، اور اس میں ماہ رمضان مبارک میں ایک آیت تلاوت کرنا باقی مہینوں میں پورا قرآن تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے خاص طور پہ اس مہینے میں جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو اپنے شیعوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ فَاسْتَقْبَلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ، کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے تلاوت قرآن کے ذریعے استقبال کیا کرو اس مہینے کا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے استقبالیہ سیشن سے ہی قرآن مجید کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جانا چاہیے، خاص طور پر اس طریقے سے جیسے پورا سال ہی کہیں نہ کہیں پھول کھلے رہتے ہیں، مگر بہار میں ہر جگہ پھول ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید سے وابستہ بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر ماہ رمضان المبارک میں جس طریقے سے ہم نے تلاوت کرنی ہوتی ہے اس کا آغاز ماہ رمضان سے قبل ہی کر دینا چاہیے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاص دعائیں تعلیم کی تھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں مانگنی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ ان یوفقکم تلاوت کتابہ، کہ اس مہینے میں ماہ رمضان مبارک کے دوران جو آپ دعائیں کرتے ہو ان میں سے ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگارہ مجھے اس مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ظاہر ہے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتا ہوں اس مہینے میں، اور میرا اٹیچمنٹ، میرا وقت، میری جو رغبت ہے، میلان ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر روز دعائیں کیا کرتے تھے ماہ رمضان المبارک سے متعلق، اور کسی مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے دوسرے دن جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہم وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ خود یہ دعا کرتے ہوتے تھے کہ پروردگارہ مجھے اس دن میں آیات قرآن کی قراءت کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ میں فرامین اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے اس مہینے میں یہ تمام فرامین اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے فرامین ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید کا بہت زیادہ ثواب ہے اور درجہ ہے اور افضلیت ہے، اور اثرات بہت زیادہ ہیں۔ در حقیقت اصل چیز تو یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کے اثرات بہت زیادہ ہیں، چونکہ بغیر اثر کے کوئی چیز فائدہ کبھی نہیں دیتی ہوتی ہے۔ ہم ایک چیز جو اپنے لیے انشاءاللہ تعالی طے کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا بڑا کامن گراؤنڈ پہ جا کر قرآن مجید کے ساتھ پہلے کوئی تھوڑا تعلق قائم کریں، پھر جا کر قرآن کی تلاوت کریں۔ فرض کیجئے کہ میری کسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے، یا کوئی دوست مجھے گھر میں آ کے ملتے ہیں اور مجھے ایک کتاب دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کے لیے کتاب تحفہ لایا ہوں، یہ ذرا اس کو پڑھیے گا۔ تو میں اس کتاب کو لینے کے بعد یا تو ان سے 2-3 سوال کروں گا، یا پھر ان 2-3 سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کتاب کو سامنے رکھوں گا کہ یہ مجھے کتاب ان 2-3 سوالوں کے جواب دے، میں بعد میں کتاب پڑھوں گا، پہلے 2-3 سوالوں کے جواب ملنے چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ اب ایسے ہی خواہ مخواہ میں کوئی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے ہوتے ہیں،
آپ جب چاہ کے کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پہلے آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر کون ہے، پھر اس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع کے اوپر، کس ٹاپک پہ ہے یہ کتاب۔ ظاہر ہے ایک ایسا ٹاپک کہ فرض کیجئے کتاب اے آئی سے ریلیٹڈ ہے، اب اے آئی میری فیلڈ نہیں ہے، اب میں اس کو نہیں پڑھ سکوں گا، اور پڑھنا بھی چاہوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی مجھے، تو میں اپنے موضوع سے متعلق کتاب کی طرف ہی رغبت رکھوں گا اور میلان رکھوں گا، اور میری اس کے ساتھ تبھی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے کہ میں اس موضوع سے آشنا ہوں۔ اب کتاب کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب کس نے لکھی، اور اس کا جو موضوع ہے وہ کون ہے، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، کس کے لیے لکھی گئی۔ ظاہر ہے فرض کیجئے اس میری ایج میں اگر کوئی ایک کتاب ایسی جو پری سکول کے بچے کے لیے لکھی گئی ہے، وہ جس مرضی موضوع سے متعلق ہو، میں تو وہ نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ اپنے نالج میں اضافے کے لیے وہ کتاب پڑھنا میرے لیے بے، یا اسی طریقے سے فرض کیجئے ایک کتاب جو ہے، میں کسی بھی علم کا ابھی تک بالکل مبتدی ہوں اور ابھی آغاز کیا اس کو سیکھنا، اور مجھے اس علم کی جو سب سے گہری بحثیں ہیں ان کی کتاب دے دی جائے تو میں اس کا مخاطب نہیں بن سکتا ہوں۔ سو تین چیزیں ہیں: اس کتاب کا رائٹر کون، یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی، اور یہ کس ٹاپک پر ہے۔ یہ تین چیزیں جب ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو تب جا کر ہم کسی کتاب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا اس کتاب کو میں خریدوں گا یا نہیں خریدوں گا۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، ڈھیر ساری کتابیں ہیں، آپ ساری کتابیں کیوں نہیں خریدتے؟ ان میں سے جو کتاب آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیسیکلی یہ تین سوال ہوتے ہیں، اور ان تین سوالوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ آپ کے دل کو لگ رہا ہوتا ہے، تبھی آپ وہ کتاب خریدتے ہیں، تبھی وہ کتاب آپ پڑھتے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھو، ہم تب تک قرآن مجید سے فیض حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے ہم جو ہے وہ امر مولا سمجھ کر کے چونکہ امام نے کہا ہے لہٰذا پڑھتے ہیں، ہم اس پڑھنے سے کیا وہ پورا فائدہ حاصل کر سکیں گے جو امام چاہتے تھے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ امام نے چاہا سو دیٹس وائی میں پڑھوں گا، ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، لہٰذا میں ماہ رمضان مبارک میں یہ قرآن کی کتاب پڑھوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ البتہ ان دونوں پہ ہم بعد میں بات کرتے ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں جو ایک کتاب پڑھنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بہترین رائٹر کی کتاب پڑھوں، سب سے بہترین موضوع پر لکھی گئی کتاب پڑھوں، اور مزے کی بات ہے کہ وہ رائٹر اور وہ موضوع میرے ساتھ لنکڈ بھی ہوں، چونکہ میں نے پڑھنی ہے تو مجھے اس سے تاکہ اپنے آپ کو مربوط کرنے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو میری اور آپ کی اپروچ کیا ہے؟ آیا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب بہت زیادہ ہے اس لیے اس مہینے میں پڑھتے چلے جاؤ؟ تو پھر تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب آپ صرف کسی ایسی وجہ سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ معرفت کے بغیر اگر ثواب آپ حاصل کرتے ہو تو پھر آپ کو ڈر رکھنا چاہیے کہ اگلے لمحے آپ گناہ بھی ضرور کرو گے، اور وہ آپ ایک گناہ آپ کا پچھلے سارے گناہوں کو، پچھلے سارے نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ وہ طویل واقعہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب میں یہ بات کہی کہ من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، الفاظ انشاءاللہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ اس پہ ہم یہ بات کریں کہ اب جنت میں جس کا درخت لگتا ہے اس کی اپنی کوئی جنت میں زمین اور پلاٹ بھی اور کوئی رجسٹری بھی ہوگی، یا کسی اور کے پلاٹ میں اس کے نام کا درخت لگا دے۔ فرض کیجیے ایک گناہگار ہے جس کا ابھی تک پلاٹ بک نہیں ہوا جنت میں، کوئی جنت کے جو جنت کے قابل ہی نہیں بنا، اب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک درخت لگے گا جنت میں سبحان اللہ کہنے سے۔ بعض روایات میں اللہ اکبر کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے لیے ایک درخت لگتا ہے۔ بعض روایات میں تسبیحات اربع کا ذکر آیا ہے۔ بہر صورت سبحان اللہ کی ہم بات کرتے ہیں فی الحال کہ سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگے گا۔ میرے نام کا جو جنت میں درخت لگنا ہے، آیا وہ کسی اور کے پلاٹ، کسی اور کی زمین، کسی اور کے محل میں لگے گا، یا اس سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے میرا پلاٹ ہو، میری زمین ہو، میرا محل ہو، یہ معاملات ہوں؟ بہر صورت یہ باتیں وہ ہیں جو ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے ہوئے ہمیں بہت ٹھہر کے آرام سے سمجھ کے گزرنا چاہیے۔ سو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے
کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگے گا، اور درخت لگنے سے پہلے آپ کے نام ایک پلاٹ الاٹ ہوگا، اور خالی پلاٹ میں تو جنت میں درخت لگیں گے نہیں، پہلے پھر وہاں آپ کا محل بنے گا، اور پھر وہاں باغ و باغات بنے گے، اور وہاں ایک درخت کا، یہ جو آپ کا سبحان اللہ والا درخت ہے، یہ پھر وہاں لگے گا۔ سو ایک سبحان اللہ سے پہلے کیا کچھ ہوا جنت میں، وہ قابل تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ اچھا، اب یہ منظر اصحاب کے ذہنوں میں تھا، میں اس کو بہت شارٹلی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خالق کائنات اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، تو ایک شخص فرتے مسرت سے اٹھ کھڑا ہوا، فقام رجل، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان الشجرتنا فی الجنت لکثیرہ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بہت زیادہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور کہیں نہیں تو نماز میں تو روزانہ پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ ذکر بہت اچھا ہے، بہت پربرکت اور اثرات کا عامل ہے۔ تبھی تو کہا تھا کہ اس کی ایک برکت اور ایک اثر یہ ہے کہ یہ جنت تک پہنچتا ہے اور درخت لگواتا ہے آپ کے نام کا۔ تو وہ شخص فرتے مسرت سے کہنے لگا یا رسول اللہ، پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جنت میں ہمارے بڑے درخت ہوں گے، ہمارے پورے کے پورے باغات ہوں گے وہاں پہ، جو کہ ہم تو بہت کثیر تعداد میں یہ ذکر مختلف مواقع پر پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، بالکل ایسا ہی ہے، تم درست سمجھے ہو کہ جنت میں جس نے سبحان اللہ جتنی مرتبہ کہا، اس کے اتنے ہی وہاں پہ درخت ہوں گے، اور میں بھی وہ درخت اتنے زیادہ ہو چکے ہوں کہ باغات کا منظر بن چکا ہوا ہو۔ وَلَكِنْ إِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا، لیکن مجھے ایک بات کا ڈر ہے، خبردار اس درخت کا تحفہ بھیجنے کے بعد، یہ نیکی کرنے کے بعد وہاں جہنم میں آگ نہ بھیج دینا، اس لیے کہ وہ آگ، اگر جنت میں اگر وہ آگ چلی گئی تو وہ تمہارے سارے درختوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی، راکھ کر دے گی۔ اس سے درخت بننے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو تمہارا گناہ ہے وہ بھی ایک چنگاری بن کر وہاں پہنچتا ہے، اور یہ چنگاری وہاں جا کر آگ لگاتی ہے، اور آپ کی نیکیاں جتنی پہلے پہنچ چکی ہوتی ہیں ان کو آگ لگا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتی ہوتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے وہ گناہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے کے بعد اب اس کی رکھوالی بھی کرو، اب اس کی طرف چنگاری نہ جانے دو، شعلہ نہ جانے دو، اور آگ نہ جانے دو، یعنی گناہ نہ پہنچنے دو، اگر گناہ وہاں گیا تو اس نے آپ کی نیکی کے سارے اثر کو زائل کر دینا ہے۔ اب جب ہم کوئی بھی کام صرف ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، کیونکہ سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں قرآن کیا اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت تلاوت کی تو پورا قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب، دوسری آیت پڑھی تو 2 ختم ہے قرآن، تیسری آیت پڑھی تو تیسری ختم ہے قرآن، اور پھر اس طریقے سے ثواب، اور پھر میں راغب ہوا کہ اتنا زیادہ ثواب ہے، اب تو مجھے ضرور تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے اس مہینے میں قرآن پڑھ رہا ہوں فور واٹ، تاکہ ثواب کی بوریاں بھر سکوں، ثواب کے بہت زیادہ رجسٹر بھر سکوں، اس مقصد کے لیے میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مقصد جس کا یہ تھا کہ پھر اس ثواب کے بعد اگر ایک گناہ بھی چلا گیا اور اس ایک گناہ نے ایک چنگاری ہی وہاں پیدا کر دی، تو سارے کے سارے وہاں کے باغ و باغات راکھ ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں۔ ایک مقصد یہ تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں صرف نیکی کی غرض اور نیت سے کیا گیا عمل نیکی تو پہنچا رہا ہے، اجر پہنچا رہا ہے، مگر اثر اس کا پورا نہیں ہے، ابھی وہ پرامن نہیں ہے، ابھی تک وہ جو کیسے کہتے ہیں وہ تادیر باقی نہیں رہ سکتا ہے، اور وہ اس کے اثرات اس طریقے سے زندگی میں نہیں آتے ہیں جس کام کو اگر صرف آپ ثواب کی نیت۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ مجلس میں چلے گئے، کیوں گئے جی؟ بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ وہاں بیٹھے رہے کہ یہاں میں جلوس اعزاء میں آیا تھا، میں اس مجلس میں موجود ہوں، اور مجلس پڑھی گئی، اور آپ نے وہاں پوری مجلس میں بیٹھے رہے، اور گھر پھر اس کے بعد نیاز کھائی اور واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مجلس میں کیوں گئے تھے، تو آپ کہتے ہیں میں ثواب کے لیے گیا تھا، تو کیا آپ کو ثواب ملا؟ یقینی طور پہ ثواب ملا ہوگا کہ آپ مجلس سے جو ہے وہ مظلوم کربلا میں آئے اور وہاں پہ شریک ہوئے، لیکن اس مجلس میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بیان کیے گئے، اس سے نہ آپ کا عمل تبدیل ہوا اور نہ فکر تبدیل ہوئی، تو کیا وہ تبدیلی جو ثواب کی صورت میں آئی تھی وہ تادیر رہے گی؟ وہ ایک پرماننٹ تبدیلی ہوگی؟ نہیں، وہ پرخطر ہے، وہ کسی بھی لمحے وہ ثواب زائل ہو سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا اچھا ہے، بٹ الٹیمیٹلی کافی نہیں ہے، اس سے بہتر ریزن ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا سبب اس ماہ رمضان میں صرف ثواب ہے، تو پھر تو ہمیں
پورا اثر نہیں مل سکے گا، ہم ہر وقت خطرے میں رہیں گے کہ ہمارا یہ گناہ زائل ہو جائے گا۔ دوسری چیز پھر یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روایات میں چونکہ ملا ہے کہ آپ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، لہٰذا میں قرآن کھول لیتا ہوں اور میں تلاوت کر لیتا ہوں، یہ بھی اچھا ہے، بٹ میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ اثر میرے اوپر پیدا کرے گا نہیں پیدا کرے گا، اس کا ریزن یہ ہے کہ میں اگر مختصراً عرض کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور کسی نے فرض کیجئے میں نے ہی ان فرامین کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، مگر یہ فرمان تو میں بھول ہی گیا تھا کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، اور مفہوماً عرض کر رہا ہوں روایات کو کہ بہت سارے قاری قرآن ایسے ہیں جو جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لمحے میں قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ان کے کہنے پر قرآن تلاوت تو کیا، مگر اگلی چیزیں نہیں سنی ان سے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تو میں بھی شاید وہ قاری قرآن بن گیا کہ جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے مگر قرآن اسی کے اوپر لعنت ڈال رہا ہوتا ہے، اسی کے اوپر لعنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وہ کچھ سٹیپس مس کر رہا ہے، ان سٹیپس کو مس کرنے کی وجہ سے قرآن کی ان لعنتوں کو حقدار ہو رہا ہوتا ہے جو قرآن مجید کچھ لوگوں پر کرتا ہے۔ تیسری چیز جو قرآن مجید اسٹڈی کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں بازار میں جاتا ہوں، کوئی کتاب لیتا ہوتا ہوں، پھر میں اس کے رائٹر کو دیکھتا ہوں، فرض کیجئے مجھے واقعتاً شہید مطہری بہت پسند ہیں، ان کی کتابیں پڑھنا، اور میں جاؤں مارکیٹ میں اور مجھے ان کی کوئی ایسی کتاب نظر آئے جو پہلے وہاں نہیں ہوتی تھی، تو میں ذرا سا بھی اس میں جھجک نہیں رکھوں گا اور دیر نہیں لگاؤں گا، اور میں فوراً وہ کتاب پرچیز کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ رائٹر وہ ہے جو میرے ذہن کے بہت قریب ہیں اور جن کی بات فوراً میرے دل پہ اثر کرتی ہے اور جن کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جن کے اوپر مجھے بہت ٹرسٹ ہے کہ وہ بڑی تحقیقی گفتگو کرتے تھے، بڑی مضبوط گفتگو کرتے تھے، اور بڑی انسان کے عمل اور سوچ اور فکر کو تبدیل کر دینے والی گفتگو کرتے تھے۔ چونکہ مجھے رائٹر کے بارے میں پتا ہے اور ان کی کتاب میرے سامنے آئی ہے تو میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا، فوری طور پر میں اس کتاب کو پرچیز کر لوں گا۔ تو ہم تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کتاب کو اس لیے پرچیز کر رہے ہیں کہ اس کا رائٹر ایسا ہے جس پہ ہمیں بہت اعتماد ہے، جس کی رائٹنگز بہت کمال کی ہیں، جو ہمیں بہت زبردست قسم کی گائیڈ لائنز دیتا ہے، جو بڑی مضبوط فکری اور شعوری گفتگو کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم بعض اوقات کتاب لے لیتے ہیں، یا بعض کتاب ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ یہ کتاب میرے متعلق ہے۔ مثلا فرض کیجئے ایک کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فورٹیز میں پہنچ گئے تو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، تو وہ کتاب مجھے اس کا ٹائٹل ضرور کلک کرے گا کہ I'm in 40s، تو مجھے ضرور اس کتاب کو اٹھانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ یہ کتاب فورٹیز والوں کے بارے میں ہے، کہ اس میں صحت کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے کون کون سی چیزیں متاثر ہوتی ہیں تاکہ میں بہتر اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ اب یہ موضوع کیا ہے؟ ایسا ہے جس نے مجھے کلک کیا، ہاں پھر اس کتاب کو میں اٹھا کر ضرور وہاں چند صفحے دیکھنے کی کوشش کروں گا، اس کا کانٹینٹ دیکھوں گا، فہرست دیکھوں گا کہ یہ کتاب کہیں اس قابل ہے کہ میں اس کو خرید سکوں۔ تو یہ دوسری چیز کس کے لیے لکھی گئی۔ تیسرا ہوتا ہے اس کا موضوع۔ اب ان تین وجہ سے جو کتاب آپ خریدتے ہوتے ہیں وہ یقینی طور پر آپ کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے اور بڑا زبردست اس کو آپ مطمئن ہو کے پڑھتے ہیں اور اس کا پورا فائدہ لیتے ہوتے ہیں۔ قرآن ہم کیوں لے رہے ہیں؟ قرآن مجید گھر میں پڑھا تھا، ہم نے اٹھا کر کھول کر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس سوال کا میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے، یہ قرآن میں نے کیوں اٹھایا تھا، کیوں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز تھی جس نے مجھے قرآن اٹھانے پہ مجبور کیا۔ اور یہ واقعتاً بہت ضروری سوال ہے، یہ قرآن پڑھنے کی ادا کو بدل دے گا، انداز کو بدل دے گا۔ ہم میں سے بہت سارے شاید ایسے ہوں جن کا جواب یہ ہو کہ میں نے قرآن کو اٹھا کے اس لیے کھولا تھا کہ یہ ثواب ہے اور میں پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ اور پھر وہ دوسرے فرامین کو آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف ثواب کی نیت سے کیا گیا کام پائیدار نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے، خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، زائل ہو جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ ملتا ہے ثواب، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا، لیکن حتمی ہدف یہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہو گیا کہ قرآن اٹھایا اور کیوں پڑھنا چاہتا تھا، اس کا ایک ریزن یہ تھا۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے کہا ہے، بہت اچھا ریزن ہے، بٹ اگین یہاں پر بھی یہ اتنا پر اثر نہیں ہوگا اور اتنا جو ہے وہ دیر پائیدار طریقے سے اب آپ کے وجود میں نہیں رہے گا کہ جیسے اس کو رہنا چاہیے تھا۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ خالق کائنات کی کلام ہے، میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ اس کا مخاطب میں ہوں۔ یعنی دیکھیں قرآن کا رائٹر کون ہے، اس کا مخاطب کون ہے، اس کا موضوع کون ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کتنا اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے
اس سے آشنائی ضروری ہوتی ہے. بنا آشنائی کے آپ کسی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے کس طریقے سے عمل میں اتارنا تھا اور ایک کتاب کتنی ضروری تھی یا کتنی غیر ضروری تھی. تو اس لیے اس کتاب کا رائٹر کون ہے, اس کتاب کا مخاطب کون ہے, اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے. تو کتاب کا رائٹر ہے خالق کائنات, یہ کلام پروردگار ہے. اور کلام کا مخاطب کون ہے, کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ اس کا مخاطب ہے انسان, یعنی میں. یہ کتاب انسان کے لیے ہے. اس کتاب کا موضوع کیا ہے, کس موضوع کے بارے میں ہے؟ یہ چونکہ انسان کے بارے میں ہے, لہذا اس کا موضوع ہے انسان کی بھلائی, انسان کی بہتری, انسان کی رہنمائی, انسان کی ہدایت. اب ہم سارے انسان ہیں, اور کون سا انسان ہے جو اپنی بہتری نہیں چاہتا, جو اپنی بھلائی نہیں چاہتا, جو اپنے لیے ہدایت نہیں چاہتا, جو اپنی نجات نہیں چاہتا, جو اپنی فلاح نہیں چاہتا, جو اپنی... ہم تو چاہتے ہیں کوئی رہنمائی کرے ہماری, کوئی ہماری بہتری کا سبب بنے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے. ہم انسان ہیں اور ان ساری چیزوں کے خواہش مند ہیں. تو ایک اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس جو اسی انسان کے لیے ہے اور انہی ٹارگٹس کو اچیو کرانے کے لیے. اگر ہم یہ طے کر لیں اور ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کتاب ہے جو انسان کے لیے ہے اور انسان کی بہتری کے لیے ہے, انسان کی بھلائی کے لیے ہے, یہاں سے انسان کو ہدایت ملتی ہے, رہنمائی ملتی ہے, فلاح ملتی ہوتی ہے اور اس کو فائدہ ملتا ہوتا ہے, تو کبھی بھی وہ قرآن مجید سے دور نہیں ہوگا اور قرآن مجید کو پھر اور نگاہ سے پڑھے گا. اب وہ دیکھے گا یہاں مجھے کون کون سے بہتری کے اصول ملتے ہیں. لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں قرآن اٹھا کر اپنے سامنے رحل پہ اپنی گودی میں رکھ کر قرآن مجید کی موبائل اپلیکیشن کو کھول کر پڑھنے سے پہلے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ میں کیوں پڑھنے لگا ہوں. کیا اس کی میں ایک ایک لفظ پہ یوں ہی رکتا ہوں کہ میں واقعتاً کل رات کو شہید مطہری کی کتاب پڑھ رہا تھا اور میں وہاں ایک جگہ پہ رک گیا, چونکہ ایک چیز کے بارے میں مجھے شک تھا کہ یہ شاید اتھینٹک نہیں ہے, اور جب میں شہید مطہری کے وہ الفاظ پڑھے تو میں رک گیا. میں نے کہا ہے شہید مطہری لکھ رہے ہیں, اٹ مینس کہ اس میں کہیں کچھ وزن ہے اور مجھے اس چیز کی ڈیٹیل میں جانا چاہیے اب کہ اس واقعے کے بارے میں ڈیٹیلز کیا کہتی ہیں اور یہ کتنا اتھینٹک ہے اور اس کے ہونے کے کتنے چانسز ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی اتھینٹک رائٹر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایک بات آپ کے دل پہ جا کے لگتی ہوتی ہے اور آپ اس کے مخاطب ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات, یعنی شاید یہ تھوڑا سا بورنگ ہو رہا ہو آپ کے لیے, لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس قدم کو اٹھائے بغیر جب ہم سورہ المدثر فرض کیجیے ہم نے کھول لی, سورہ المزمل ہم نے کھول لی, سورہ ہود کھول لی, سورہ مریم کھول لی, کوئی سو بھی سورہ کھول لیا, سورہ یوسف کھول لیا, ہم پڑھ رہے ہیں بٹ وہ اثر نہیں کر رہا, وہ اس کی تاثیر میرے وجود میں نہیں آ رہی, وہ میری بھلائی کا سبب نہیں, میری بہتری کا سبب نہیں, میری رہنمائی نہیں کر رہا ہے, میری ہدایت نہیں کر رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ اس کو اٹھانے سے پہلے جو ایک کام میں نے کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا, وہ مسنگ پوائنٹ رہ گیا ہے. وہ جب تک مسنگ رہے گا تب تک قرآن کا مقصد میرے تک پورا نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے اس ماہ رمضان مبارک میں جب ہم قرآن مجید کو کھول کر پڑھنا چاہیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. مجھے اس کا ایک ایک ورڈ کو, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک آیت کو, ایک ایک جملے کو وہ ویلیو دینی ہے کہ یہ کوئی بات کرنے والا عام انسان نہیں ہے کہ اس نے بات کہہ دی, میں بھی ٹھیک ہو, میں بھی کیسی ہو. یہ خالق کائنات کی بات ہے. اور کس سے ہے؟ مجھ سے ہے. اور کیوں ہے؟ چونکہ اس بات میں میری بہتری اور بھلائی اور رہنمائی ہے. اب انداز بدل جائے گا قرآن مجید کو پڑھنے کا, ایک ایک بات کو پڑھنے کا انداز بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے ایک چیز اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, دوسری میں ایک ایگزامپل کے ذریعے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے. میں اس کو آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ جب کسی بھی جگہ جاتے ہیں, آج کل ہم آن لائن بہت زیادہ پرچیزنگ کرتے ہوتے ہیں, کوئی چیز منگواتے ہیں, آپ نے کسی چیز کا ایڈ دیکھا اور آپ کو بہت اچھی لگ گئی اور آپ نے وہ منگوا لی. منگوانے کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا بک لیٹ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوتے ہیں نا کہ اس چیز کو استعمال کیسے کیسے کرنا ہے. آپ فرض کیجیے آپ موبائل لیتے ہیں, آپ نے ریفریجریٹر لیا, آپ نے لیپ ٹاپ لیا, آپ کوئی بھی جو آپ کے پاس گھر میں جو ہیں ڈیوائسز ہیں آپ نے وہ لی, اور کوئی سی بھی چیز لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کو لینے کے بعد جب آپ اس کو پیکنگ اس کے کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بک لیٹ ہوتا ہے. وہ بک لیٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت اس چیز کی گائیڈ لائن ہوتا ہے. اب وہ چیز جتنی سینسیٹیو ہو, جتنی قیمتی ہو, اتنا ہی زیادہ وہ بک لیٹ جو ہوتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہوتا ہے. چونکہ وہ قیمتی چیز
اب آپ چاہتے ہوتے ہیں کہ میں ذرا سا بھی آگے پیچھے اس کو نہ کروں، بلکہ اس بک لیٹ کے ایگزیکٹ اس کے عین مطابق میں اس کی اس کو جو ہے وہ اس کو انسٹال بھی کروں، اس کو رکھوں بھی صحیح، اور اس کا استعمال بھی کروں، جو بک لیٹ اس کے اندر ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، وہ کتابچہ اس کے اندر ہے، اس کے مطابق چلوں گا۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، کہیں کوئی ایک سٹیپ خدا نہ خواستہ اس کو خراب نہ کر دے فوری طور پہ۔ اب انسان سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ انسان کا بک لیٹ کدھر ہے؟ میں نوجوانوں کے ساتھ بعض اوقات بیٹھتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہاسپٹل سے جب ہم نیو بورن بیبی گھر میں لاتے ہوتے ہیں تو کیا اسپتال والے کوئی کتاب دیتے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا بک لیٹ ہے کہ جو اس کے بارے میں پوری رہنمائی دے گا؟ تو اس کیا نئی چیز کوئی بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ ملتا ہے، اور وہ جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل رہنمائی ملتی ہوتی ہے۔ جب انسان ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے تو اس کی رہنمائی کہیں پہ ہے یا نہیں ہے؟ اسپتال والوں نے تو کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں دی ہے، کہاں ہے اس کی رہنمائی؟ اور وہ رہنمائی پھر کیسے ہوگا؟ اچھا، پھر ایک اور ایگزامپل میں واقعتاً پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ہم ایک ڈیوائس جو ہے وہ انسٹال کر رہے تھے، سولر انورٹر انسٹال کر رہے تھے، تو وہ جو مکینک تھے جو جنہوں نے لگانا تھا، جب انہوں نے انسٹال کیا تو انہوں نے کہا اس کے اندر بک لیٹ تھا، وہ کدھر ہے؟ تو اتفاقاً گھر میں بچے جو تھے وہ کھیلتے ہوئے انہوں نے کہیں بک لیٹ اٹھا لیا اور وہ مس پلیس ہو گیا اور وہ مل نہیں رہا تھا گھر میں۔ تو ہم نے بڑا انسسٹ کیا کہ وہ اب نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے لگا لیا ہے، چونکہ آپ اس شعبے کے ماہر ہیں اور واقعتاً بہت ماہر تھے، تو اس لیے اب آپ کو اس کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کا آن آف کا بٹن کدھر ہے اور باقی چیزیں کدھر ہیں، آپ ساری تو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس انورٹر کو آپ فوراً انسٹال کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے اندر اس کی پراپر سیٹنگز ہوتی ہیں، کون سی چیز کتنے پوائنٹ پہ رکھنی ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے اس بک لیٹ جب تک میرے سامنے نہیں ہوگا اور وہ مجھے بتائے گا نہیں کہ اس کو میں کون کون سی انسٹرکشنز دوں گا تو یہ بیٹری کو بھی ٹائملی اٹھائے گا، یہ سولر کو بھی ٹائملی ٹارگٹ کرے گا، اور پھر یہ بیک اپ جو واپڈا ہے اس کو بھی پراپرلی کنیکٹ کرے گا، اور وہ جب تک وہ سیٹنگز اس کو میں پراپر نہیں دوں گا تو یہ نہیں کر سکے گا اپنا کام۔ تو مجھے اس کے لیے وہ بک لیٹ چاہیے۔ اب فرض کیجئے ہم اگر اس کو یہ جواب دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بک لیٹ تو آپ کو چاہیے، مگر کل رات جب ہم نے انورٹر لایا تھا تو ہم نے وہ بک لیٹ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ دیا تھا اور اس کے اوپر چھو بھی کر دیا تھا، ہم نے اس کے اوپر پھونک دیا تھا، تو اب وہ کام ہو گیا، اب آپ اپنا کام کریں۔ تو کیا اس طریقے سے وہ جو سولر ڈیوائس ہے اور وہ سولر انورٹر ہے وہ اپنا پراپر کام کرے گا کہ چونکہ ہم نے اس کو شروع پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اور پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک پڑھ دیا، لہٰذا اس کے اوپر پھونک دیا اور اب وہ پراپر کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ تمام تر ڈیٹیلز جان رہے ہوتے ہیں، اور پھر واقعتاً ہمیں بڑا ٹائم لگا، اور جب ہم مایوس ہو گئے کہ وہ نہیں ملتا بک لیٹ، پھر ہم نے انٹرنیٹ کی طرف رجوع کیا اور گوگل سے بڑی مشکل سے ایگزیکٹ اس ماڈل کا ہم نے وہ بک لیٹ ڈاؤن لوڈ کیا، اور پھر جا کر اس کی وہ ڈیٹیلز جو تھیں اور وہ سیٹنگ کی جو ڈیٹیل تھیں اس کے مطابق اس کی سیٹنگ کی گئی، اور وہ اس نے پراپر اپنا کام کرنا شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ اس کو پراپر اس کی سیٹنگز آپ نہیں کرتے ہیں اس بک لیٹ کے مطابق تو وہ اپنا پراپر کام نہیں کرتی ہے۔ انسان سے عظیم شاہکار تو اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے، اس کو کسی بک لیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر اس کا تمام تر دستور ہو، اس کا آئین ہو، اس کا کوڈ آف لائف ہو؟ چاہیے نا اس کو بھی بک لیٹ، اور یہی تو وہ بک لیٹ ہے، یہی وہ بک ہے جو انسان کے لیے کوڈ آف لائف ہے، اس کا دستور العمل ہے، اس کا آئین ہے، پوری زندگی کا سلیبس ہے اس کتاب کے اندر۔ اس نظر سے جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اپنی سیٹنگز کو تبدیل کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق سیٹ کرتے چلے جائیں گے تو انسان بہت مفید بن جائے گا، بہت پراپرلی کام کرے گا، اس کے اندر انسانیت 100 درجے ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا اور پیدا کیا گیا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے اس سولر انورٹر اپنا مقصد تب پورا کیا جب اس کو اس بک لیٹ کے مطابق ایگزیکٹلی سیٹنگز اس کی کر دی گئیں اور انسٹال کر دیا گیا۔ اس لیے یہ ابتدائی گفتگو قرآن مجید کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ جب میں قرآن مجید کھول کر پڑھنے لگا ہوں اس سے پہلے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، یہ کس لیے باتیں ہیں اور ان باتوں کا اثر کیا ہوتا ہے، اور یہ میری زندگی سے کتنے کنسرننگ ہے، اور اگر میں نے اپنی زندگی اس کے علاوہ ہٹ کے اپنے طور پہ تکے لگا کر لگانا چاہیے، جیسے کہ اس انورٹر پہ بھی کوئی تکا لگا کے سیٹنگز کر دی جاتی، تو وہ جو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ 20 سال کی وارنٹی اور وہ چلے گا اور وہ نہیں چلے گا، پھر ایسے ہی انسان بھی ہے اور اس طرح کا معاملہ بھی ہے۔ سو انشاءاللہ تعالی معذرت خواہ ہوں میں، آج کی گفتگو شاید ہمارے لیے بہت بورنگ اور کچھ اس طرح کی ہو، لیکن یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ دو تین باتیں اگر انسان اپنے آپ سے کر لے کہ یہ چیزیں میرے سے مربوط ہیں، اور اب میں قرآن اس مقصد کے لیے اور اس نظر سے پڑھنے کے لیے اٹھا رہا ہوں، تو یقینی طور پر وہ قرآن مجید کو بہت ڈیفرنٹ انداز میں پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ اچھا، اب یہ بات واضح ہو گئی،
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہوتے ہیں تو اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کا، زیادہ پڑھنے کا کوئی ہدف اور مقصد بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں کوئی ٹارگٹ بھی رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہم نارملی ماہ رمضان المبارک میں اپنے سامنے رکھتے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں الحمدللہ اتنے زیادہ، مثلا فرض کیجئے اتنے 3 ختم کرنے ہیں، 4 ختم کرنے ہیں۔ چند دن پہلے ہی میرے بہت اچھے عزیز ہیں اور مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ قرآن مجید پڑھتے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، ماہ رمضان مبارک میں۔ تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ جب ہماری بات ہوئی تو آپ کتنی دفعہ قرآن مجید ختم کر چکے ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا میں الحمدللہ اتنی مرتبہ ختم کر چکا ہوں۔ تو ہم ماہ رمضان المبارک میں جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہمارے پاس سامنے ٹارگٹ اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں میں نے روزانہ صبح اتنا قرآن پڑھنا ہے، دوپہر کو اتنا پڑھنا ہے، رات کو اتنا پڑھنا ہے، یا فلاں فلاں میرے پاس میسر ٹائم ہے، میں نے اس میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، اور اس کو میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے ختم کرنا ہے اور اتنے ختم کرنے ہیں۔ کیا یہ ٹارگٹ ویلڈ ہے؟ بس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید پڑھنے کے آداب اور اس کے اہداف اور اس کے ٹارگٹس کو واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے قرآن مجید لا یکن ہم احدکم آخر السورہ، قرآن مجید پڑھتے ہوئے تم میں سے کسی کا ہدف اور مقصد سورہ ختم کرنا یا پارہ ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ چیز جو ہے وارد نہیں ہوئی، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک بڑی تفصیلی روایت ہے جو آپ کے انشاءاللہ تعالی آج کے پی ڈی ایف میں موجود ہوگی، جس میں آپ نے خود منع فرمایا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سورہ ختم کرنا، پارہ ختم کرنا، رکوع ختم کرنا، اتنے پیج ختم کرنا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو یہ تلاوت قرآن ان دیٹ وے کم از کم نہیں ہوگی، جیسا کہ اردو ترجمہ امام علیہ السلام کی اس روایت کا یہ بنتا ہے کہ تلاوت قرآن فقط قرآن کی آیات کو یاد کرنے یا اس کے حروف کو ترتیب سے ادا کرنے، کوئی سورہ پڑھ لینے یا کسی رکوع، منزل یا پارے کو دہراتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید ہے تو یہ یقینی طور پر قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جس نے صرف انہی چیزوں کو تلاوت قرآن سمجھا، اس نے قرآن کے الفاظ کو تو پڑھ لیا لیکن اس کی حدود اور اس میں بیان کی گئی باتوں کو ضائع کر دیا۔ امیر کائنات کا فرمان کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہارا ہدف اور مقصد سورہ ختم کرنا اور پارہ ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کا فرمان کہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی رکوع، منزل، پارہ درانا اور ان کو مکمل کرنا تلاوت، یہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کر لیا جائے اور الفاظ پڑھ لیے جائیں لیکن اس کو سمجھا نہ جائے تو گویا کہ قرآن مجید کو ضائع کر دیا گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری جملہ اس روایت کا ہے وہ یہ تھا کہ انما ہوا تدبر آیاتہ، تلاوت قرآن کس چیز کا نام ہے؟ انما ہوا تدبر آیاتہ، قرآن مجید کی آیات میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا نام تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن کی ڈیفینیشن اگر کوئی آپ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ چھٹے امام نے جو ڈیفینیشن کی وہ یہ ہے، انما ہوا، یقیناً بس یہ ہے، صرف اور صرف یہ ہے کیا؟ تدبر آیات ہی، اس کی آیات میں تدبر کا نام ہے۔ تدبر اگر نہیں کر رہے تو یہ تلاوت نہیں ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، الفاظ سخت ہے میں جانتا ہوں، یقینی طور پر ان کے مختلف تعویلات بھی ہو سکتی ہیں، تفسیرات بھی ہو سکتی ہیں، تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں، بٹ جو الفاظ ہیں میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا جو پہلا اور پرائمری ہدف ہوتا تھا وہ تو سالڈ نہیں نکلا، کہ ہم نے قرآن مجید کا جو ہدف رکھا ہوا تھا وہ اس میں وہ روزانہ اتنے پارے پڑھنا، روزانہ فلاں سورت پڑھنا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اتنے قرآن مجید ختم کرنا۔ ہمیں ملٹیپل روایات ایسی ملتی ہیں جس میں یہ بات کہنے سے روکا گیا ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی اور جو ہے وہ وجہ ہے۔ اور پھر ابو بصیر نے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی تھا۔ اب آپ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے، میں اس فرمان کو آخر میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن پہلے اس لیے لے کر آیا، یہ ہم بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ اگر قرآن اس لیے نہیں پڑھنا کہ سورہ ختم کروں، پارہ ختم کروں، رکوع ختم کروں، صفحہ ختم کروں، تو پھر کس لیے پڑھنا ہے؟ تو ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
صحیح وجہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہوا ان تتمکس فیہ وتحسن بہ صوتک، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ یوں رک رک کر اور سمجھ کر پڑھو کہ یہ تم میں ٹھہر جائے اور تمہارا حصہ بن جائے۔ یعنی قرآن مجید ٹھہر کر، خوبصورت آواز کے ساتھ اور رک کر یوں سمجھ کر پڑھو کہ گویا یہ تمہارے اندر ٹھہر جائے اور تمہارا حصہ، جو آیت پڑھی اب وہ میری زندگی کا حصہ ہے، اب وہ میرے اندر رچ بس گئی ہے، اب وہ میرے اندر ٹھہر گئی ہے، اب وہ آیت میرے اندر وجود میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے قرآن مجید پڑھنے، اس کو تلاوت قرآن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں قرآن کا سب سے بڑا معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان سے بڑا کوئی معلم قرآن کوئی نہیں ہے۔ کہ ہم کہیں نا قرآن کی ان سے بڑھ کر اور بہتر تعلیم تفسیر کون بیان کر سکتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی کلاس لیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور اصحاب کو جو قرآن مجید پڑھایا کرتے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا آپ کے اصحاب نے، اور وہ وہاں قرآن مجید پڑھتے اور سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو تاریخ میں یہ ہے کہ سارے اصحاب بیٹھتے تھے، حلقہ بنا ہوا ہوتا تھا، باری باری اپنا سبق سناتے تھے، اور صرف سبق سناتے نہیں تھے، اپنا پورا ہوم ورک مکمل کرنے کی ڈیٹیل بتایا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اگر کسی نے سنایا اور ڈیٹیل نہیں بتائی تو اس کا سبق ادھورا شمار ہوتا تھا۔ یہ درس قرآن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کو میں دو روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر میں کمپیریزن کروں گا کہ میں اور آپ قرآن کو پڑھ کیسے رہے ہیں اور پڑھا کیسے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے کیسے تھے اور ان کے سامنے پڑھا کیسے جاتا تھا۔ اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ابو عبد الرحمن سلمی یہ تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب سے پوچھا کہ ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھانے کا طریقہ کار کیا تھا، اور وہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرایا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، اور کس طریقے سے وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا قرآن مجید پڑھانے کا؟ تو وہ کہتے ہیں اصحاب نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 10 آیتیں پڑھایا کرتے تھے روزانہ، یعنی 10 کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ اب اچھا، وہ ہمارے ہاں قرآن پڑھنا تھوڑا مشکل اس لیے کہ ہمیں عربی پڑھنا نہیں آتی، اس لیے ہم تو ایک ایک حرف سے شروع ہوتے ہیں اور پھر لفظ بناتے ہیں، اور پھر لفظ کے بعد آیت پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ ڈائریکٹلی ممکن نہیں کہ ہم بچے کو روزانہ 10 آیات پڑھا دیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل عرب تھے، جو عربی بولنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور ان کی زبان تھی، سمجھتے تو پہلے ہی تھے وہ اس کو۔ لہٰذا وہ جب آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے تو اس کو لکھنے میں ان کو پرابلم ان دیٹ وے نہیں ہوتا تھا، اور پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، تلفظ میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ان کے سامنے تو کوئی آیت ایک دفعہ پڑھ دی جاتی تو بس حافظ ہو گئے، سمجھ گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتوں سے زیادہ پھر بھی نہیں پڑھاتے تھے، روزانہ 10 آیات کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر اگلی کلاس، اگلی 10 آیات اس وقت تک نہیں پڑھایا کرتے تھے جب تک گزشتہ 10 آیتوں کے تمام علمی نکات اور ان کے علمی پوائنٹس وہ صحابہ یاد نہیں کر لیتے تھے، اس پر عمل کرنا شروع نہیں کر دیتے تھے۔ جب تک گزشتہ 10 آیتوں پر عمل شروع نہیں کرتے تھے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو 11ویں آیت، اگلی 10 آیات کی طرف، وہ یہ جیسے ہوتا ہے نا بچے نے ہم جب اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تو سم ٹائم ہم اس کو کہتے ہیں کہ آج اگلا سبق نہیں ملے گا، آج آپ گزشتہ سبق یاد کرو، یہ آیت آپ نے صحیح نہیں یاد کی ہوئی، آپ اس میں بار بار اٹک رہے ہو، آپ اس کا اعراب غلط پڑھ رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، غلطی نکالتے تھے اصحاب کی۔ غلطی کس چیز میں نکلتی تھی؟ عمل میں۔ یہ آیت تمہاری زبان سے صحیح جاری ہو رہی ہے لیکن ابھی تک تمہارے عمل میں نہیں اتری، تمہارا ہوم ورک مکمل نہیں ہے، اگلی آیات کی تعلیم نہیں دی جائے گی جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے با وفا اصحاب میں سے، جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ بھی پڑھا، اور پھر بہت بڑے مدرس قرآن تھے۔ کوفہ میں جو تفسیر کا جو مکتب تھا وہ انہی نے قائم کیا۔ وہ کہتے ہوتے ہیں جو خود مدرس قرآن تھے، معلم قرآن تھے، استاد قرآن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ یہ بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 10 آیتیں کر کر پڑھایا کرتے تھے۔
فلا یجاوزونها الی عشر اخری، اگلی 10 آیتیں تب تک نہیں پڑھایا کرتے تھے حتی یتعلموا ما فیہا من العمل، جب تک وہ 10 آیتیں لوگوں کے عمل میں اتر نہیں جاتی تھیں. فَيُعَلِّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور اس کا عمل ایک ساتھ پڑھایا. یعنی تلاوت قرآن اور عمل بالقرآن کی تعلیم ایک ساتھ دی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. سو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو قرآن مجید کے سب سے بڑے مدرس ہیں، جن سے بہتر قرآن نہ کوئی پڑھا سکتا تھا اور نہ پڑھ سکتا تھا اور نہ بیان کر سکتا تھا اور نہ اس کے مطالب کو بیان کر سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اگلی 10 آیات کی تلاوت کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے لوگوں کو، تعلیم ہی نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک گزشتہ 10 آیتوں کو سمجھ نہیں لیا جاتا تھا اور ان پر عمل شروع نہیں کر دیا جاتا تھا. اس لیے آپ ذرا دیکھیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ وصیت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن، کہ میں تمہیں قرآن مجید کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لا یسبق بکم بہل العمل غیرکم، غالباً الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں تمہارے اوپر غیر سبقت نہ لے جائیں. یعنی قرآن مجید کی اصل تعلیم بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن کا اصل مقصد ہی تو یہی تھا، یہ میرا کوڈ آف لائف تھا، یہ میرا زندگی کا سلیبس تھا، یہ میری زندگی کی رہنمائی تھی، یہ میری زندگی کی بہتری اور بھلائی کی باتیں تھیں. ہم نے تو ان باتوں کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو لک لکائے لسانی کیا اور گزر گئے، ہم نے تو زبانی ادا کیا اور گزر گئے، ہم نے اس کو بات سمجھ کر پڑھا ہی نہیں کہ اس میں بات کیا ہے. تو اس لیے قرآن مجید پڑھنے کا سب سے پہلا ہدف جو ماہ رمضان المبارک میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھوں یہ میری کتاب ہے، یہ میرے متعلق کتاب ہے، میں ہی اس کا مخاطب ہوں، میری ہی بہتری بھلائی اس کا موضوع ہے، اور اس کا خالق، اس کا رائٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے. بہت ساری باتیں ایسی جو ہم مزید جن کو بیان کرنا چاہتے تھے، میں ان کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکا. صرف ایک دو چیزیں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرز کی تلاوت سے منع فرمایا تھا جس طرز کی تلاوت اکثر و بیشتر ہم کرتے ہیں. اور میں اس لیے عربی روایات پڑھوں گا تاکہ کہیں میرا اپنا لفظ شامل نہ ہو اور ہم صحیح متوجہ ہو سکیں کہ قرآن ابھی تک ہمارے وجود میں اتر کیوں نہیں رہا، چونکہ ہم قرآن کو صحیح ڈائریکشن سے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ اللہ خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خبردار کر کے گئے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ الارمنگ کنڈیشن میں آگاہ کرتے ہیں. فرض کیجئے کوئی کہیں گرنے لگا ہو تو آپ نارملی اس کو بہت سافٹلی نہیں کہیں گے کہ آپ آرام سے کھڑے ہو جاؤ گر جاؤ گے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گرنے لگا ہے تو آپ ایک دم آپ کا لب و لہجہ بدل جائے گا، اور لب و لہجہ بدلتے ہوئے اسے آپ آگاہ کریں گے، وارن کریں گے کہ آپ بہت بڑے اس وقت خطرے میں ہیں. اللہ کا لفظ آتا ہی وہاں ہے جہاں کسی کو کسی بہت بڑے خطرے سے بچانے کے لیے خبردار کیا جاتا ہو. تو آپ کہتے تھے الا خبردار ہو جاؤ، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، ایسی قراءت میں، ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خیر اور کوئی خوبی نہیں ہے جس میں غور و فکر اور تدبر نہ کیا جائے. لا خیر فی قراءۃ، ایسی قراءت قرآن، ایسا قرآن پڑھنا، ایسی تلاوت کرنا، لیس فیہا تدبر، جس میں غور و فکر نہیں ہے، جس میں سمجھا ہی نہیں گیا قرآن کو، لا خیرہ، کوئی اس میں بھلائی نہیں ہے، کسی مقصد کا نہیں ہے. اگر یہ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اس قرآن کا آپ کو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. عمل کے عنوان سے، شعور کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے یہ تلاوت آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر کائنات کہہ رہے ہیں. اور پھر قرآن مجید نے تو خود کہا ہے نا، قرآن میں بھی تو یہ ہے، لیکن مگر ہم چونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ گزر جاتے ہو اور غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ بات کیا ہو رہی تھی. تو اسی لیے اس کتاب پہ سب سے پہلا ٹارگٹ جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے احکام پر عمل کریں. یہاں پر اللہ کے جہاں جہاں وعدے ہیں ان کو اللہ سے منسلک ہو جائیں اور جڑ جائیں. جنت کا ہو تو سوال کریں، جہنم کا وعدہ ہو تو اللہ سے جو ہے اس سے بچنے کی دعا مانگیں. جہاں کہیں واقعہ کوئی بیان کیا جا رہا ہو تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ اس واقعہ
میں جو فلاں لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے میں ان میں شامل ہوں یا شامل نہیں ہوں، اگر میں اس موقع پہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں اپنی سوچ کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ جہاں قرآن نے کوئی مثال بتائی ہو، اور بہت ساری مثالیں قرآن نے پیش کی ہیں، ان مثالوں کو سمجھے اور ان سے عبرت حاصل کریں، اور اس طرح کی ڈھیر ساری چیزیں قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیں، جن کا حکم دیا ان کو انجام دیں۔ غالباً میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا ہو یا نہیں کیا، میں ضروری سمجھتا ہوں تدبر قرآن کے حوالے سے جھنجھوڑ دینے والا واقعہ جو ہمارے ایک استاد ہمیں سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، غالباً 2 3 سال پہلے ماہ رمضان میں ان کا انتقال ہوا۔ کل بھی میں ان کا تذکرہ نہیں معلوم کس عنوان سے کر رہا، جناب ابو طالب کے عنوان سے کر رہا تھا، سر ضیاء جو ڈاکٹریٹ جنہوں نے کیا، اور میں ان کو خود ذاتی طور پہ ایک صاحب فکر خیال کرتا تھا، جو صاحب نظریہ تھے مختلف چیزوں کے بارے میں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں، چونکہ انہوں نے امریکہ سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی، تو میں پی ایچ ڈی کی کلاس کے بعد کسی کام کے لیے، ہماری ایک ٹیچر تھی جو ہمیں پڑھاتی تھیں، اور کچھ علمی نکات تھے جو ان کے لیکچر سے میرے ذہن میں آئے تھے، کچھ سوالات تھے اور میں ان سے کرنا چاہتا تھا، تو میں نے سوچا میں ان کے آفس میں جاتا ہوں، اسٹاف روم میں جاتا ہوں، اور ان سے جا کر یہ چیزیں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو میں ان کے آفس کے باہر پہنچا اور میں نے ناک کیا، اور انہوں نے مجھے اندر آنے کے کہا، تو میں اندر چلا گیا، اور میرے جو ان سے، جب میں اندر گیا تو وہ کچھ پڑھ رہی تھی، اور نارملی آپ کچھ پڑھ رہے ہوں رکھ لیتے ہیں، کوئی صفحہ رکھ لیتے ہیں، کوئی نشانی رکھ لیتے ہوتے ہیں، کوئی بک مارک رکھ لیتے ہوتے ہیں، تو جس سے وہ تاکہ سلسلہ منقطع نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی انہوں نے وہ کتاب بند کر لی اور درمیان میں انگلی رکھ لی۔ اب میرے سوالات سننے لگ پڑی اور میں نے ان سے ڈسکشن کی۔ جب میں تمام سوال کر چکا تو میرے ذہن میں ایک بات تھی، اور وہ بات ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میرا استاد کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ استاد جس سے میں بہت سیکھتا ہوں، وہ استاد علم کہاں سے حاصل کرتا ہے، اس کا علم کا منبع اور سورس کیا ہے، وہ کون سی کتابیں پڑھتا ہے، یہ بہت کیوریس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اس حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی بہت زیادہ کیوریس تھا، آف کورس میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ کون سی کتاب ہے، لہٰذا سوالات تو میرے ختم ہو گئے، لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک نظر اس کتاب پر ڈالنا چاہی کہ یہ کون سی کتاب پڑھ رہی تھی، اور میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو میں دنگ ہو گیا، چونکہ اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا القرآن المجید۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور وہ نان مسلم تھی، اس لیے میں دنگ رہ گیا کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے بے ساختہ ان سے سوال کر دیا، جو میرے ان سوالات میں آف کورس شامل نہیں تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو اسٹڈی قرآن، آپ بھی قرآن پڑھتی ہیں، یعنی آپ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، نان مسلمز بھی قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے وہ جواب دیا جو مجھے زندگی بھر نہیں بھول سکا۔ اس نے کہا یس وی ڈو اسٹڈی اٹ، یو جسٹ ریسائٹ اٹ۔ ہاں، قرآن کو اسٹڈی تو صرف ہم کرتے ہیں، تم تو صرف تلاوتیں کرتے ہوتے ہو، تم تو قرآن نہیں سمجھتے ہو۔ قرآن اسٹڈی کرنا اور سمجھنا ہمارا کام ہے۔ شہید مطہری نے اپنی کچھ رائٹنگز کے اندر لکھا ہے کہ مغرب میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ 4 اہم اصولوں کی بنیاد پر ہوئی، وہ چاروں اہم اصول انہوں نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ قرآن سمجھا، اور انسان کی ظاہری کامیابی کے 4 اصولوں کو قرآن سے سمجھا انہوں نے، اور اس کو اوپر اپنی محنت کو بلڈ کیا، اور آج مغرب ہم سے بہت آگے ہے۔ تو اس کا وہ جملہ جو انہوں نے کہا یس وی ڈو اسٹڈی اٹ، ہم ہی قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، یو جسٹ ریسائٹ اٹ، تم صرف تلاوت کیا کرتے ہوتے ہو، یہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ میں اور آپ قرآن اسٹڈی کب کریں گے؟ ریسیٹیشن سے ایک اگلا قدم ہے اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، پڑھنا، سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اس لیے کہ یہ میرے نفس سے، میرے ضمیر سے، میرے دل سے، میرے قلب و دماغ سے باتیں کرتا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں سب سے بڑا ادب قرآن مجید کا یہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اس کو سمجھوں، اور پھر قرآن جیسے مجھے تبدیل کرتا ہے ویسے تبدیل ہوتا جاؤں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اس مہینے میں، ماہ رمضان المبارک سے بہترین طریقے سے مستفید ہونے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے، اس کو اپنے عمل میں اتارنے، اور اس کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔